دوستوں آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سری لنکن مینیجر کی جلی ہوئی لاش کا واقعہ آج ایک بار پھر میری نظروں کے سامنے سے گھوم گیا، جب ایک ہجوم نے اس پر مقدس آیات کی بے حرمتی کا الزام لگایا، سڑک پر بے دردی سے تشدد کیا اور جسم کو آگ لگا دی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے گھر بھیجے جانے والے تابوت میں سوائے مسافر کی راکھ کے اور کچھ نہ تھا۔ واقعہ دراصل کچھ یوں ہوا کہ فجر کے وقت کسی شخص نے دیکھا کہ جڑا والا سنیما چوک کے پاس قرآن پاک کے کچھ اوراق زمین پر بکھرے پڑے ہیں اور ان پر کچھ نازیبا جملے بھی درج ہیں۔ ساتھ ہی میں ایک پیپر پڑا ہوا تھا جس میں مسلمانوں کو گالیاں دی گئی تھیں اور کچھ توہین آمیز جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لکھنے والے شخص نے اس میں اپنا نام اور اس پیپر پر اپنی ایک تصویر بھی لگا رکھی تھی۔ آئی وٹنس اینی شاید جو وہاں پر موجود تھا، اس نے موقع پر قریبی مسجد کے امام قاری یونس کو بلایا۔ انہوں نے وہ اوراق اکٹھے کیے اور ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران ایک شخص نے مسجد میں اعلان کر کے اہل محلہ کی غیرت ایمانی کو جگایا اور بھڑکایا۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پر اعلان کرنے والی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں۔ سائیاں دی مسئلے وچوں سائیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی آ۔ سارے مولوی سارے مسلمان مقام مسجد دے اگے اکٹھے ہوو، تسی ناشتے کرن دے ہو، گھر بیٹھے مسلمانی کاہدی ہے تہاڈے وچ؟ تہاڈے تو مر جانا چاہیے سی، سڑکاں بلاک ہو جانیاں چاہیے سیگیاں۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک ہجوم تھا جو ڈنڈے لاٹھیاں اٹھائے مسیحی بستی کی طرف بڑھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مرکزی چرچ اور دو چھوٹے چرچوں کو توڑ پھوڑ کر کے آگ لگا دی گئی۔ کچھ غریب عیسائیوں کے گھر بھی جلا دیے گئے۔ یہیں پہ بس نہیں کی، مسیحی قبرستان پر چڑھ دوڑے، قبرستان کی چار دیواری گرائی اور قبروں کو پاؤں سے روندا۔ یہ منظر بالکل سری لنکن مینیجر کو جلائے جانے جیسا تھا۔ نعرے تھے، جوش تھا اور تماشائی ویڈیوز بنا رہے تھے۔ جب تک پولیس آئی، چرچ کو آگ لگا کر توڑ پھوڑ مکمل کر لی گئی تھی۔ لوگ بہت زیادہ مشتعل ہوئے تھے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف FIR درج کر دی اور معاملے کو پوری طرح سے ہینڈل کرنے پر جب لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی تو دیکھیں ذرا اپنی اسکرین پر کہ لوگوں کا کیا رسپانس تھا۔ اب 10-15 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ریڈ کا میں نے آرڈر دے دیا ہے، ریڈ کے لیے ٹیم میں نے بھیج دی ہے۔ انشاءاللہ بندہ بھی پکڑیں گے، پرچہ بھی دیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جتنی آپ کو تکلیف ہے اتنی یا اس سے زیادہ تکلیف ہمیں بھی ہے، مگر ہر کام کو موت کی سزا چاہیے، سانو موت کی سزا عدالت نے دینی ہے۔ ہم دیں گے نہیں، ہم خود سزا دیں گے اسے۔ جی، لوگوں کا یہ رسپانس تھا۔ یہ تو تھا سارا واقعہ۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص نے یہ حرکت کی اور فرار ہو گیا، اسے پکڑنا چاہیے تھا یا پھر بے گناہ عیسائیوں کے گھر پر حملہ آور ہو کر ان کی عبادت گاہوں کو جلانا چاہیے تھا؟ توہین مذہب کا جواب توہین مذہب سے دیا گیا اور اسکور 1-1 سے برابر ہو گیا۔ دوستوں مجھے نہیں معلوم بے حرمتی کرنے والا نفسیاتی مریض تھا یا مذہبی جنونی، کوئی سازش تھی یا پھر شرارت، یہ کوئی پلانٹڈ گیم تھا، لیکن اس سے من چاہے نتائج حاصل کر لیے گئے۔ پوری دنیا کو دکھایا کہ مسلمان کس قدر وائلنٹ قوم ہے۔ ایک ہجوم تھا جو مشتعل تھا۔ کسی ایک نے بھی معاملے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، بلکہ مسیحی عبادت گاہ کو آگ لگا کر مسمار کرنا کار ثواب جانا۔ اب آتے ہیں سارے واقعے کی حقیقت کی طرف کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا وہ بات تھی جو آپ نیوز چینلز میں یا پھر سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آپ کو پتہ چل رہی تھی۔ اب اس کی حقیقت پہ آتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ دوستوں، رابرٹ چارلز نامی ایک عیسائی نے قرآن کریم کے اوراق پھاڑے اور ان پر اس عیسائی لڑکی کی تصویر کو اسٹیپل کیا۔ اس کا نام، اس کے والد کا نام، CNIC نمبر اور فون نمبر لکھا جس کے ساتھ اس کا کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا، اور قرآن کریم کے اوراق کچھ ایک گلی میں اور کچھ دوسری گلی میں پھینک دیے۔ یوں ذاتی بدلہ لینے اور اپنے مخالف عیسائی لڑکے کو جان سے مروانے کے لیے اس شخص نے یہ حرکت کی۔ لیکن اسی لوکیشن پہ جہاں پہ یہ سب کچھ وہ کر رہا تھا، اسی کے سامنے ایک بیوٹی پارلر تھا جہاں پر لگے CCTV کیمرہ نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا۔ اس طرح اصل مجرم رابرٹ چارلز پکڑا گیا۔ اس کو گرفتار کر کے 295C اور دیگر کئی دفعات کے تحت پرچہ دے دیا گیا ہے۔ بستی کے مسلمانوں نے جان پر کھیل کر اپنے مسیحی محلہ داروں کی جان بچائی۔ 20-25 جوان ہیں مسلم برا ہمارے، جنہوں نے ہمیں تحفظ بھی دیا، ہمارے لیے کھڑے بھی ہوئے۔ ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی جس کی وجہ سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔
2 مشتعل ہجوم محلے والوں نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیے، لیکن تیسرا جلوس مقامی بستی کے بجائے دور کے کسی علاقے سے آیا تھا جس نے یہ تباہی مچائی۔ اس جلوس کے سربراہ بھی CCTV فوٹیج کی بنیاد پر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ دوستوں، اگر اس سارے واقعے کو کنکلوڈ کریں تو اسلام ہمیں کہیں پہ بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیتا۔ ہمیں اس حرکت کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ یہ وحشیانہ پن دکھانے والے جنونی تو ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں، کیونکہ ایسے واقعات کی آڑ میں ہمیشہ مذہب اسلام کو پامال کیا جاتا رہا ہے، جبکہ قصور ایسے ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہودہ دین اسلام میں یہ تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی کم علم، جاہل اور جنونی جتھا اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ ممبر سے آواز اٹھائی جائے، اسلام کو بطور امن دین پیش کیا جائے جو کہ وہ ہے۔ متشدد گروہ کی ذہن سازی کرنے اور انہیں اکسانے کے بجائے انہیں بتایا جائے کہ توہین رسالت کے قانون کے تقاضے کیا ہیں۔ جس شخص نے توہین کی ہے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے، نہ کہ ایک جتھا بنا کر بے گناہ لوگوں پر حملہ کر دیا جائے اور چرچ وغیرہ مسمار کیے جائے۔ اپنی گھٹن، فرسٹریشن اور جہالت کو جنونیت کی شکل میں باہر نکالنا، کسی اور کی عبادت گاہوں کو جلانا دین کی خدمت نہیں ہے۔ دوستوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مسلم ریاست میں جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں اور ان کی جان اور مال کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان کو خود چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ کہ کسی کے اکسانے پر۔ یاد رکھیے، کسی کے واسطے یہ بھی حرم ہے، عبادت گاہیں سب کے محترم ہیں۔ اللہ حافظ۔